حضرت والا نے کچھ نسخے فرمائے تھے اس نے خاتمہ کے اور استقامت کے نسخے کیا ہیں. ایک تو یہ دعا سکھائی قرآن پاک کی کہ جو اس دعا کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خاتمہ اس کا ایمان پر ہوگا. دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. صبح شام بھی اگر ایک دفعہ پڑھ لینا ہر نماز کے بعد تو بات ہی کیا ہے, تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائیں گے. ہر ایک چاہتا ہے کہ دعا کرے میرا خاتمہ ایمان پر ہو, دعا کرے میرا خاتمہ ایمان پر ہو. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے بہت غمگین, کہ میرے والد صاحب کا اچانک انتقال ہو گیا, میرے والد صاحب کو جو ہے وہ کلمہ نصیب نہیں ہوا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی کلمے کے خلاف بات نہ کی ہو. دینی شعار جتنے ہیں, کوئی بھی دین کی بات ایسی شریعت کی بات اس کے خلاف بات نہ کی ہو اور اس کا اچانک انتقال ہو جائے تو خاتمہ ایمانی پر ہوا. پھر فرمایا کہ اس وقت میں بیان کر رہا ہوں, اس وقت بھی کسی کا انتقال ہو سکتا ہے, تو موقع کہاں ملا کلمہ پڑھنے کا. فرمایا اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے فلانے کو کلمے پر موت نہیں آئی. فرمایا نہیں, کلمے پر ہی موت آئی. ہماری حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہمیں یہ سنا رہے تھے تو فرمایا کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بات دل میں ڈالی ہے. ایک سے پوچھا آپ کی شادی کو کتنے برس ہوئے ہیں, کہا حضرت 30 برس ہوئے ہیں یا 40 برس ہوئے ہیں, یاد نہیں, یا 50 بھی گن لو اپنی طرف سے, کیا فرق پڑتا ہے. تو فرمایا کہ آپ کیا روز اپنے نکاح کی تجدید کراتے ہیں, کہا حضرت نہیں. فرمایا کہ نکاح کے ٹوٹنے کی بات تو آپ نے کوئی نہیں کی, تو تجدید کی ضرورت بھی نہیں نکاح کی, آپ کا نکاح ہے. اسی طرح ایمان کے خلاف وہ یہ بات نہیں کی تو ایمان پر ہے اور خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا. تو یہ تو اللہ والوں کی باتیں بھائی. تو فرم ایک دعا یہ سکھائی, دوسری حدیث پاک کی دعا سکھائی, جو یہ دعا حدیث پاک کی پڑھ لے گا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یہ دعا جو پڑھ لے گا خاتمہ ایمان پر ہوگا اس کا. 2 نسخے. تیسرا اذان کے بعد کی دعا, اور حضرت والا نے فرمایا اس کی تحقیق ہے کہ جب مؤذن کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ, اس وقت درود شریف نہیں ہے. اذان ختم ہوگی پھر درود شریف ہے, پھر اس کے بعد دعا ہے اذان کے بعد کی دعا. فرمایا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا جو یہ دعا کی پابندی کرے. اللہ معاف فرمائے, ہم لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں, ہنسی مزاح کرتے رہتے ہیں, حالانکہ پیارے شیخ سے سنا کہ اذان جیسے شروع ہو تو تلاوت رک کر آیت پر پھر اس کا جواب دینا ہے. اذان کا ذکر ہے, ملتوی کر کے اذان کا جواب دینا ہے. کوئی بات کر رہے ہیں رک جانا ہے, لیکن استاد سبق پڑھا سکتا ہے یا شیخ جو ہے وہ بات پوری نہیں ہوئی اور سب لوگ چلے گئے, بعد میں جمع ہو یا نہ ہو, پھر گڑبڑ نہ ہو جائے, وہ بات پوری کر سکتا ہے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ضروری خط لکھوا رہے تھے مجھے, اذان شروع ہو گئی گلشن اقبال میں, تو حضرت نے فرمایا اب یہ تو موقع ہی نہیں ملے گا, نماز کے فوراً بعد خط دینا ہے ورنہ بہت بڑے نقصان کا خطرہ ہے. پھر فرمایا دیکھیں تڑپ دیکھیں آپ, فرمایا کل جب جاؤ تو مفتی محمد نعیم صاحب سے پوچھ لینا کہ ہم نے یہ صحیح کیا یا غلط کیا. تو مفتی نعیم صاحب سے میں نے عرض کیا, اس وقت گلشن اقبال میں ہوتے تھے یا پھر نہیں یا پھر حضرت والا, ہاں یہیں پر تھے حضرت مفتی نعیم صاحب. تو فرمایا نہیں یہ بھی اسی میں آتا ہے دین کے کام میں. تو یہ اذان ایک خاتون تھی, کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہی ہے, پڑوس کی خاتون. وہ صبح گئے وہاں جا کر پوچھا تو انہوں نے کہا ہماری بہن کا تو کوئی ایسا عمل ہے میں یاد نہیں ہے. تو کہا والدہ سے پوچھ کر آ جائے. والدہ سے پوچھ کر آئے. کہ والدہ نے کہا کہ بس ایک عام مسلمان کی زندگی تھی, لیکن جیسے ہی اذان ہوتی تھی سب کو چپ کرا دیتی تھی, سر پر دوپٹہ رکھ لیتی تھی اور اذان کا جواب دیتی تھی. مجھے تو ایک بات یہی سمجھ میں آتی ہے, دیکھیں بات کرنا بار بار ہے, یہاں بیٹھے ہیں اذان شروع ہو گئی, بھائی اذان کا جواب دو. گھر میں فجر میں گھر میں موجود ہیں, مغرب کی نماز شروع ہو گئی, اذان شروع ہو گئی, وہاں بھی اذان کا جواب دیتے ہیں. سفر میں اس کی فکر ہونی چاہیے, خاتمہ ایمان پر ہوگا. دیکھیں پیارے شیخ فرماتے تھے دیکھتے جاؤ خرچہ کہاں ہے, یہاں